تو سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، وہ کیا ہے؟ توحید، کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے، اس کائنات کا معبود ہے تو صرف کون ہے، اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے۔ پھر اللہ نے اپنا یہ دعویٰ منوانا تھا نا لوگوں سے، جن لوگوں میں قرآن اترا پھر ہم تک پہنچا، اللہ نے یہ دعویٰ منوانا تھا نا، اللہ نے پھر جبر سے منوایا، ڈنڈے کے زور سے منوایا، زبردستی منوایا؟ نہیں، اگر منوانا چاہتا تو منوا سکتا تھا، ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہتا تو منوا سکتا تھا۔ اللہ کہتا میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھے اندھا کر دوں گا، تجھ پر فالج گرا دوں گا۔ اگر جبر سے منوانا چاہتا نا، منوا سکتا تھا، لیکن اپنا دعویٰ جبر سے نہیں منوایا، دلائل کے زور سے منوایا۔ کس سے منوایا؟ اس پر اللہ نے دلائل دیے، اس کے زور سے اس دعوے کو منوایا۔ یا اللہ، اے دلائل تے عالم سمجھن گے، جاہل کیسے سمجھیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، ان پڑھ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں نے علمی دلائل نہیں دینے، میں نے عقلی دلیلیں دینی ہیں، عقلی دلیلیں۔ تیرے عقل سے اپیل کرنی ہے، تو خود فیصلہ کر الہ بننے کے لائق ہو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ اچھا گمان ہے آپ سب کے متعلق کہ آپ میں جو اکثریت ہے نا مسلمانوں کی، وہ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ میں تو چنگا گمان کیتا تو آپ پہ چپ کر گیا، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے اچھا گمان کیا تھا کہ آپ میں جو اکثر لوگ ہیں نا، وہ ناظرہ قرآن پڑھتے، دیکھ کے قرآن پڑھتے۔ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو، اس میں ایک لفظ بار بار پڑھتے ہو، الارض، بولو پڑھتے ہو کیا؟ میں نے زمین۔ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو، اس میں بار بار ایک لفظ پڑھتے ہو، السماوات، کیا میں نے؟ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو تو بار بار ایک لفظ پڑھتے ہو، اللیل، پڑھتے ہو، بولتے جاؤ، ترجمہ کرو، اللیل، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، الجبال، البر، ہوں تو نہیں بولنا، البر خشکی، البحر سمندر، الغمام بادل، الشجر، پڑھتے ہو۔ جب قرآن پڑھتے ہو تو یہ بار یہ لفظ آتے ہیں۔ اے اللہ تین کہانیاں سناندا، یہ رب قرآن میں تجھے کہانیاں سنا رہا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، بارش، بادل، بجلی، چمک، اولے، برف، سمندر، خشکی، جنگل، درندے، چرندے، پرندے، درخت، پتے، یہ رب تجھے کہانیاں سناتا ہے۔ یہ سب اللہ عقلی دلائل دیتا ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے صرف میں ہی الہ ہوں، میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے ٹکایا ہوا ہے۔ یہ اللہ اس پر کون سے دلائل دے رہے ہیں؟ عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ نیچے اس کے پانی ہیں، زمین کو ٹکایا، زمین ڈولنے لگی، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک۔ ذرا چھت تو دیکھ آسمان کی، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت جس ہستی نے کھڑی کر رکھی ہے، الہ اور معبود بننے کے لائق بھی۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی کڑوا، یہ پینے میں خوشگوار ہے، وہ پینے میں کھاری ہے، دونوں میں مچھلیاں پالی،
میٹھے پانی میں بھی اور نمکین پانی میں بھی۔ تیرا عقل کہتا ہے جو مچھلیاں میٹھے پانی میں پلے ان کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا، جو کڑوے پانی میں پلیں اس کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا میری قدرت دیکھو، پانی کے ذائقے میں فرق رکھا ہے، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا ہے، نہیں آنے دیا ہے۔ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی، یہ اللہ سارے عقلی دلائل دیتے چلے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کیوں بے لاوے آلے ہو؟ آج تک کدی آسمان تو اعلان ہویا کہ آج سورج 5 منٹ لیٹ چڑھے گا، اوور ہالنگ کرنی ہے، کوئی گریس شریس دینی ہے اس میں؟ یہ کون نظام چلا رہا ہے؟ یہ اپنی الوہیت پر اللہ دلیلیں دیتے چلے جاتے ہیں، دلیلیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک شجر کو دلیل بنایا، ایک ایک حجر کو دلیل بنایا، ایک ایک ذرے کو دلیل بنایا۔ پہلے پارے کے آیت نمبر 21 میں اللہ نے اس دعوے کو دہرایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی دعوے کو دہرایا، کائنات کے لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا مریم، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، مائی مریم کی عبادت نہیں کرنی، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی، حضرت ابراہیم اسماعیل کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف میری کرو۔ مولا کیوں؟ تیری عبادت کریں حضرت عیسیٰ کی نہیں، تیری عبادت کریں حضرت ابراہیم کی نہیں، مولا اس کی کوئی دلیل دے۔ فرمایا الذی خلقکم، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہوں، نیس سے ہست کر دیا ہے، نابود سے بود کر دیا ہے۔ اپنی پیدائش کو دیکھ، میری قدرت کو پہچاننے کی کوشش کر۔ گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں ہم نے نقشے جمائے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا تھا۔ اپنی انگلیاں دیکھ، اپنے پاؤں دیکھ، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، ان کا توازن دیکھ، ان کا اعتدال دیکھ۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مولا بڑی دلیل ہے، مولا بڑی دلیل، عبادت اس کی ہونی چاہیے جو خالق ہو۔ اللہ نے فرمایا حالیں کتھے؟ حالیں تے میں دلائل دی بارش ہور وسانی۔ مولا اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ فرمایا والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، جو تم سے پہلے ہوئے انہیں بھی میں نے بنایا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں تنگ کر، تسی پوائیے تو تنگ کس طرح کر سکتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ والذین من قبلکم کا میں ایک معنی کروں گا جو مولانا حسینی نے کیا، تے مزہ نہ آوے تے پیسے واپس، معاہدوں کو مزہ آ جائے۔ میری عبادت کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں، کیوں؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسری دلیل والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ پہلے کون ہے؟ تیرا باپ، تیرا دادا پردادا، تیری ماں، نانی، نانا، تجھے بھی میں نے بنایا، تیرے باپ دادا پردادا کو بھی میں نے بنایا۔ معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن مولانا حسین علی نے معنی کیا، مزہ ہی آ گیا۔ معنی سنیے، مولانا کو دعا دیجئے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، فرشتوں کی نہیں،
عبادت صرف میری کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے الذی خلقکم، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا خالق بھی میں ہوں، حضرت ابراہیم کا خالق بھی میں ہوں، فرشتوں کا خالق بھی میں ہوں، لہذا عبادت میری کرو۔ یہ مولانا حسین علی نے مانا کہ ہو سکتا ہے کوئی عالم ایسا یہاں موجود ہو جو کہے مولانا حسین علی نے یہ مانا کہاں سے کر لی، اس سے مراد ان کے معبود ہیں، یہ کہاں سے مانا کر لیا؟ مولانا حسین علی میرے دادا استاد ہیں، جن علماء سے میں نے پڑھا انہوں نے مولانا حسین علی سے پڑھا، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ مانا کیا میرے دادا استاد نے، قرآن سے تائید بندیالوی پیش کر دیتے ہیں۔ اپنے دادا کے جو مانا میرے دادا استاد نے کیا نا، اس کی تائید میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سورت نحل ہے، دوسرا رکوع ہے، جائیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے گا۔ جن جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، کرو مانا، کرو مانا، شاباش، مشکل ہے، مشکل ہے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، اموات، او وچوں جیندے نے۔ اموات کا یہ معنی نہیں ہے، نہیں یہ معنی، او وچوں زندہ نے، کرو اموات کا معنی، کرو شاباش، اموات کا معنی کرو، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ موت حیات متضاد ہیں، دن اور رات ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، صبح و شام جمع ہو سکتے ہیں، دھوپ اور سایہ جمع ہو سکتے ہیں، زندہ مردہ۔ مولا مردہ ہوندا ہی ہووے، جڑا زندہ نہ ہووے، اموات جو آکھ لے آئی تے سمجھتا آ گئی وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ آگے غیر و احیاء کیوں کہا؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں کئی لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ساڈی موت ہور تے بزرگاں دی موت ہور۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ای من لے، زندہ کوئی نہیں، اموات غیر احیاء۔ آگے رب نے حد کر دی، پتہ تھا نا رب کو کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے بتوں کے بارے میں ہے، یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے۔ آگے اللہ نے کہا وما یشعرون ایان یبعثون، تو کہتا ہے وہ تیرے پکارنے کو جانتے ہیں، تیری نظر و نیاز کو جانتے ہیں، تیری پکاروں کو سنتے ہیں، تیرے حالات کو جانتے ہیں۔ مجھ رب سے پوچھو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائے۔ یہ سب اللہ عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ تمہیں میں نے بنایا، تمہارے باپ دادا کو میں نے بنایا، زمین کو فرش میں نے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا، سورج چاند کا نظام میں نے چلایا۔ پھر اللہ عقلی دلائل دیتے 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 کس سطح پہ آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حالے بھی میری توحید دی سمجھ نہیں آئی تو اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، بھینس دیکھ، گائے دیکھ، اونٹنی دیکھ، بکری دیکھ، اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ، ہماری توحید کو سمجھنے کی کوشش کر۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، جب چارہ جانور کے معدے میں پہنچا
اللہ نے معدے میں ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی، جگر میں پھر مشینری لگائی، اس نے کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، مما فی بطونہ، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت، ادھر گوبر پلیت تھا ادھر خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، آکھو یار دیہاتی تاکھو تو انت لبدا، جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے چلو یار جنہ دے مجھ دروازے تے بنی ہوئی گاں مجھ بکری او آکھو یار لبنن، اساں شہر والے لوگ تے نہیں آکھ سکتے، سان تے دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئے، دودھ دا رنگ بھی نیلا ہو گیا۔ تو ساں یقین کرو جڑا دودھ ہی ساڈے گھر آندا نا دودھ دین، اساں اس نوں منت کیتی پانی پا لیا کر، اور کوئی شے پانی بے شک جتنا مرضی ہی پا لیا کر، لبنن خالصا، کہو یار ایک دفعہ لبنن خالصا، کہو اور توحیدیو تسی تے آکھو مبید لوگ تو کہو لبنن خالصا، جنہیں میں تن دودھ خالص دیتا نا تو بھی میری پکار خالص کیتا کر، میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، گوبر کا ایک ذرہ آ جاتا تو سارا دودھ بہا دیتا، خون کا ایک قطرہ آ جاتا تو سارا خون بہا دیتا، میں تیری نازک طبیعت کا خیال کیتا، گوبر دا ایک ذرہ شامل نہیں ہون دیتا، جنہیں صاف شفاف دودھ دچ میں گوبر دا قطرہ نہیں آمن دیتا، ذرہ نہیں آمن دیتا، تو بھی میری عبادت شرک والی پلیدی نو شامل نہ کیتا کر، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری عبادت اور پکار خالص کیا کر۔